شادی کے تاخیر میں جو ایک سب سے بڑا سبب ہے وہ آج کا نوجوان ہے. جو 18 19 سال 20 سال 25 سال کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں شادی میں تاخیر ہونے کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہم کو اتنی جہیز نہیں ملے گی تب تک ہم شادی نہیں کریں گے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ شادی میں تاخیر کا سب سے بڑا سبب ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سن لیا ہے کہ جہیز ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آج جو مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، شادیاں کر رہی ہے، رنگ رلیاں منا رہی ہے، اس کا ایک ذمہ دار آج کا نوجوان ہے. اس لیے کہ آج کا نوجوان بغیر جہیز کے شادی کرنا نہیں چاہتا ہے، خود سے محنت سے کمانا نہیں چاہتا ہے، غیروں کے مال پر رال ٹپکاتا رہتا ہر وقت. یہ میری بیوی مال لے کر کے آئے گی، مجھے سسرال سے جہیز ملے گا. اور یہ آج کا بے شرم نوجوان کیا بہانہ مارتا ہے، ارے مولوی صاحب کیا کرے، اگر میں جہیز نہیں لوں گا تو میری ماں مجھے گھر سے بھگا دے گی، میرا باپ مجھے گھر سے نکال دے گا. یہ بہانے بناتا آج کا نوجوان. اور مولوی صاحب کو دلیل دیتے، نہیں مولوی صاحب قرآن میں ہے نہیں، ماں کی بات مانو، باپ کی بات مانو. اب ہم نہیں مانیں گے تو ماں ہماری ناراض ہو جائے گی. ارے نوجوانوں شرم کرو. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا طاعت لبشر فی معصیت اللہ. اور مسند احمد کے اندر یہی حدیث اس طرح سے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بشر کی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. ماں باپ کی بات ماننے کوئی ضروری نہیں ہے. آپ آج اللہ کے گھر میں میرے سامنے میں اپنے دل میں یہ عہد کر لے کہ میں شادی کروں گا تو بغیر جہیز کے کروں گا. آپ بغیر جہیز کے کیجئے، آپ کے بچوں کی شادی بھی اللہ رب العالمین بغیر جہیز کے کرائے گا. آپ لاکھوں روپیہ لے لیں گے اور پھر جو ہے یہ سوچیں گے کہ ہماری بیٹی یا ہماری اولاد کی شادی بغیر جہیز کے ہو جائے. نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. سن لیجئے، آپ اگر فری میں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی فری میں کرے گا. میرے نوجوانوں آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. لڑکیاں جو دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آپ نوجوان بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور لڑکیوں کی شادی جو وقت پر نہیں ہو رہی ہے اس کے بھی ذمہ دار آج کے سماج اور معاشرے کے نوجوان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شادی کرنے کے لیے جہیز چاہیے، ان کو شادی کرنے کے لیے گاڑی چاہیے، ان کو شادی کرنے کے لیے کار چاہیے. سماج اور معاشرے کے جو باپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے میں، وہ ذرا میرے جملے پر غور کریں. وہ لوگ جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ میرے باتوں پر غور کریں کہ ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو بیل اور بکریوں کے مانند بیچ دیتے ہیں. چلے جائیے آپ، صبح میں بازار لگتی ہے، جانوروں کی بازار لگتی ہے، بکریوں کی بازار لگتی ہے. ایک بکرے کی قیمت طے ہوتی ہے 10,000. سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں یہ 10,000 کا بکرا نہیں ہے، یہ جو ہے 9,000 کا بکرا ہے. ایک تیسرا آتا نہیں یہ 12,000 کا بکرا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے بھی ایسی بولیاں لگائی جاتی ہیں. جو رشتہ لگانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوٹو لے کر کے جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لڑکا جو ہے اتنا نوکری کرتا ہے، اسے اتنا کٹنم چاہیے. نہیں بھائی ہم اتنا نہیں دے سکتے. اچھا 1 لاکھ کم کرو. نہیں 2 لاکھ کم کرو، یہ لیجئے. یعنی کہ ہم خود سے اپنی اولاد کو بیچ دے رہے. پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے کہ ان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. یہ جو جہیز ہے یہ اس کی نئی شکل ہے کہ مرد اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے عورت کے ہاتھوں.